آپ کا رنگ سفید تھا، گورا رنگ تھا، لیکن مائل بسرخی تھا۔ یہ کہے سے نکلا؟ دونوں کے درمیان سے، کہ نہ گندمی تھے نہ انتہائی سفید تھے، بلکہ دونوں کے بیچ میں تھے۔ اور وہ یہ تھا کہ آپ کا رنگ سفید مائل بسرخی تھا، جو اہل عرب کے نزدیک خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، جعد القطط جعودت کا معنی ہوتا ہے بالوں کا جو ہے تو التوا، بالوں کا مڑنا، اور قطط اس کی صفت ہے، اس کا معنی بالوں کا انتہائی گھنگریالہ ہونا۔ جیسے افریقہ کے سوڈان کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے بال جو ہوتے ہیں بالکل ابتدائی آخری بچ سے ہی اسپرنگ کی طرح ہوتے ہیں، جہاں سے اگنا شروع ہوتا ہے تو اس طرح ان کے بال ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح ایک بڑا کرکٹر تھا تو اس کے بھی بال اسی طرح تھے، اور اس کو بال بڑھانے کا شوق تھا، اور اتنے سب تھے اسپرنگ والے بال اگر بڑھائے تو اس کے لیے تو دنیا میں ہی جہنم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس نے کھیلنے میں پسینے سے بچنے کے لیے اس نے ایک شکل نکالی، سمجھ میں آیا؟ اس کے گھر میں جو بڑا پیالہ تھا اس کو سر پر رکھا اور بازو سے سب کاٹ دیا، کہا کہ اب ادھر سے ہوا بھی لگ رہی ہے اور بیچ میں سے ذرا پانی بھی آ رہا ہے، ابھی اسی جیسا لگ رہا ہے۔ بعد میں پھر اس نے اپنے راحت کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں وہ فیشن بن گئی۔ اور بعض تو ایسے بال کاٹتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو اس کو درمیان میں سے حجام نے چھوڑ دیا یا حجام کے پاس سے یہ اٹھ کر بھاگ گیا، اور اسی طرح کی فیشن چل پڑی۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو سمجھایا جائے۔ بس چھوٹے بچوں کے والدین جو ایسے بال بناتے ہیں تو ان کا گناہ والدین پر ہوتا ہے، ان پر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر کسی نے ٹکلا بنا لیا تو وہ انگلش ٹکلا چل گیا، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ ٹکلا بنانا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عبداللہ نے بنا لیا تو بس سب اسی کی طرح ٹکلا بناتے۔ آج ہماری کتاب ہم کو یہ بات کی دعوت دیتی ہے، اس میں جتنی باتیں ہم پڑھیں گے سب رسول اللہ کی، اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ سب کا چکر چھوڑے۔ اور پورے ابواب آ رہے ہیں، لباس کا باب، اور اسی طرح پینے کی صفت کا باب، رسول اللہ کے وضو کا باب، اور اسی طرح رسول اللہ کے سالن کا باب، رسول اللہ کے شوربے کا باب، رسول اللہ کے تکیے کا باب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا باب۔ اتنے سب ابواب ہیں، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو جعد القطط انتہائی بالوں کا گھنگریالہ ہونا، ولا بالسبط، اور سبط کا معنی سیدھا ہونا، ہموار ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ انتہائی گھنگریالے تھے ولا بالسبط، اور نہ دراز تھے۔ اب نکالو درمیان کا، آپ کے بال سیدھے کچھ پیچ لیے ہوئے تھے، یعنی آپ اگر غسل کرتے تھے تو بال سیدھے ہو جاتے تھے، اور بعد میں اس میں کچھ حصہ گھنگریالہ ہو جاتا تھا۔ جیسے غزوہ فتح مکہ کے موقع کی بات، وہاں کی روایت اگر دیکھو تو فرمایا رسول اللہ جب مکہ میں داخل ہوئے لہو اربع غدائر، آپ کی 4 چوٹیاں تھی، سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا وہ غدائر باقاعدہ چوٹی ڈالی نہیں گئی تھی، بلکہ بالوں کے گھنگریالہ ہونے کی وجہ سے لپٹ کر ادھر کی اس جانب گر گئے تھے اور ادھر کی اس جانب گر گئے تھے، اور پیچھے کے 2 حصوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، اور اس کی وجہ سے جہاں لوہے کی ٹوپی کا حصہ لگتا تھا وہ بالوں کو ادھر الگ کر دیتا تھا، ادھر الگ کر دیتا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں بالوں کا پیش دار ہونا۔ ایک یہ جو استنبول ہے تو وہاں پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی ایک لت ہے باقاعدہ بڑی، جو سال میں ایک بار جو ہے تو نکالتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اس کا باقاعدہ اس کی زیارت کرواتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے۔ رسول اللہ نے جب بالوں کو حلق کیا تھا تو